أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، 2 روزہ مدرسے کا سالیانہ تبلیغی اجتماع اور سالانہ جلسہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج آخری دن اور نشست کا آخری وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں مالک ایک قاعدے اور کلیے کے طور پر ایک اصول بیان فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، قل میرا حبیب ان سے کہہ دو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہیں یا تمہاری نگاہ میں فرق ہے؟ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ سوال ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، پوچھنے والے اور بتانے والے، سیکھنے والے اور سکھانے والے، یہ دونوں برابر ہیں یا فرق ہے؟ آئیے، یہ دنیا میں جو انتشار ہے اس وقت، دنیا میں یہ فرقہ بندیاں، یہ رزلٹ ہے اس نعرے کا جو نعرہ لگا دیا گیا کہ سب برابر، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ سب برابر نہیں ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک پیغام ہے، پیغام تو آپ پر بھی واجب ہے پہنچائیں، میرے اوپر بھی لازم ہے کہ بیان کروں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، لیکن دنیا نے نعرہ لگایا کہ سب برابر، جبکہ قرآن پڑھیں تو قرآن متعدد جگہوں پر مختلف جملے بدل بدل کر ارشاد فرماتا ہے، بتائیں کیا سایہ اور دھوپ برابر، کیا دن اور رات برابر؟ جی مختلف، یعقوب نبی کے 12 بیٹے ہیں، کیا سارے یوسف؟ اس حساب سے دیکھتے چلے جائیں، کائنات میں اللہ نے کوئی چیز برابر خلق ہی نہیں کی ہے، اور یہ برابری کا نعرہ لگانے کے لیے دنیا نے مختلف ہیلے حربے جو ہیں استعمال کیے،
لیکن آئیں آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی بتاتا رہا کہ سب برابر نہیں ہیں، ذرا فرق کرو، استاد اور ہے شاگرد اور ہے۔ ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، آؤ دنیا والے آپ فرق کر لو، صدقہ لینے والے اور ہیں، ہدیہ لینے والے اور ہیں، جنت دینے والے اور ہیں، جنت لینے والے اور ہیں، علم اٹھانے والے اور ہیں، علم کے نیچے آنے والے اور ہیں۔ چپ نہیں تو جملہ کہو، کوثر پینے والے اور ہیں، کوثر پلانے والے اور ہیں۔ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ابھی تک آپ کو علم نہ ہوا، ہلاک ہونے والے اور ہیں اور ہلاکت سے نکالنے والے اور ہیں۔ یا رسول صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ جی یہی جملہ بیان کرتے ہوئے جی یہ ذہن میں رکھیں، جب ایک آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کا موضوع جو ہے وہ ایک حد تک آپ اس رزلٹ تک پہنچیں کہ دیکھیں آل نبی نے اور خود رسول اللہ نے مختلف طریقے سے سمجھایا۔ غدیر کے اندر رسول اعظم نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر کے جی جتنے موجود ہیں، ذرا یہ جملہ جو ہے رزلٹ تک اس کو پہنچنے دو۔ کیا خیال ہے کہ غدیر میں کتنے مولا تھے؟ نہیں، اب ذرا بولیں، دن بھر مجلس سنی ہے چپکے سے، پڑھنے والے پڑھتے رہے، آپ چپکے سے سنتے رہے۔ نہیں، ابھی ذرا بولیں کیا خیال ہے غدیر میں کتنا مولا تھے؟ 2 مولا تھے۔ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو مولا کا کتنے ہوئے؟ 2۔ جی مولا کے مقابلے میں لفظ کیا ہوا کرتا ہے؟ یہ تو آپ کو علم ہے نا، دن کے مقابلے میں لفظ رات، بڑا چھوٹا، امیر بولتے جی، غریب عالم جاہل، جی باپ بیٹا، شوہر بیوی، استاد شاگرد، یہ ذہن میں آ گئے جملے۔ تب ذرا بولیں کہ مولا اور اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ غلام۔ یعنی نبی نے فرمایا کہ پورے غدیر میں مولا فقط 2 ہیں۔ آج نعرہ یہ لگ رہا ہے نا کہ سب برابر۔ میں کہتا ہوں آئیں نبی کے عمل سے، نبی کی سنت سے، نبی کی سیرت سے جی آپ سب برابر دکھائیں۔ میں سب کو برابر ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن نہیں، آئیں سنت و سیرت رسول ہے اگر تیرا معیار، تو پھر آئیں نبی کریم نے غدیر میں یہ بتا دیا کہ دیکھو مولا فقط ٹوٹلی 2 ہیں، باقی مولا نہیں ہیں، باقی غلام ہیں۔ جو بلندی پہ ہیں وہ مولا ہیں، جو نیچے ہیں وہ غلام ہیں۔ آج ہم بھی یہی بتانا چاہتے ہیں، اور دنیا والے کاتی پاتی نہ کرو، مخلوط نہ کرو، سب برابر کا نعرہ نہ لگاؤ، سنت رسول پہ عمل کرو، اپنی طرف سے بدعت نہ کرو۔ نبی نے جن کو مولا بنایا ہے انہیں مولا مانو، جن کو غلام بنایا ہے انہیں غلام مان۔ کاش تعصب کی اینکیں اتر جاتی جی، اور نبی معیار یہ ہے، نبی نے جو معیار قرار دیا ہے اس معیار کو قائم کیا جاتا اور قرآن کو اپنا محور قرار دیا جاتا تو اس طرح نہ ہوتا۔ جی یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں دوستو تاکہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، جو غافل ہیں جی وہ آگاہ ہو جائیں، اور پھر آگاہ ہو کر مدرسے کا 2 روزہ جلسہ سن کر پھر سال بھر جہاں بیٹھیں انہیں سنائیں، سمجھائیں کہ علماء نے یہ بتایا کہ سب برابر نہیں ہیں۔ جی ہاں یہی تو معیار تشیع میں ہے نا، آپ ڈانٹ دیتے ہیں نا جب کوئی جی مراجع کے خلاف زبان کھولتا ہے تو آپ جو ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا کیا معیار؟ مراجع کے خلاف بات کرنا، نائب امام کے خلاف زبان کھولنا۔ ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ، نائب امام کو بھی دیکھ۔
تشیع میں معیار ہے علم، معیار ہے علم، علم کی بلندی۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا پوری روایات دیکھیں، یہ معیار علمی ہے۔ اب ممکن ہے دنیا جو ہے جی وہ یہ اعلان کرے کہ ہم نے ایک شخصیت کی بیعت کر لی تھی، آپ کو بھی چاہیے تھا کہ ان کی بیعت کر لیتے۔ ارے آپ چھوٹے نہیں، ارے ہم بڑے بھائی نہیں؟ اگر ہم ہیں بڑے اور آپ لوگ ہیں چھوٹے تو پھر ہم نے جو فیصلہ کیا ہے آپ بھی اسی فیصلے کو مان لیتے اور اسی کی بیعت کر لیتے جس کی ہم نے بیعت کی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ توجہ دیں تو آپ کی نمائندگی میں ایک جملہ پہنچا دوں، میں کہتا ہوں ہم ضرور ایسے کر لیتے، لیکن خدا کی قسم، عظمت مصطفیٰ کی قسم، ہماری مجبوری یہ ہے کہ حکم خدا تھا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول کی ذات جو دے وہ لے لو، رسول کی ذات جس سے روکے رک جاؤ۔ ارے تمہارے بنانے سے پہلے اللہ نے بنا دیا تھا اور مصطفیٰ نے بلند کر کے دکھا دیا تھا۔ معیار علم، اور اسی علم کی بیس پر جی اللہ نے چناؤ کیا۔ فرشتے آ گئے تھے مقابلے میں حضرت آدم کے، ذرا پڑھیے پہلا پارہ، ٹائم نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے پہلا پارہ، اور حضرت جی آدم اور ملائکہ کا اختلاف اور وہ باتیں اور مقابلہ آپ کے سامنے ہے، ابتدائے پارہ اول میں ہے، ذرا پڑھیے۔ جی ملائکہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرنے والے، تجھے سجدہ کرنے والے، کیا ضرورت ہے ایسے آدمی کو خلق کرنے کی جو خون خرابہ کرے؟ پورے اپنے احتجاج دلیلیں پیش کرتے رہے۔ ہاں مالک نے فرمایا معیار علم ہے، اگر ہاں پروگرام ہے تو آ جاؤ میدان میں۔ ملائکہ جی ہار گئے، اور آدم علم کا، وہاں بحث علم کی ہے میں پڑھ نہیں سکتا، علم کا معیار تھا اور آدم جیت گئے، ملائکہ ہار گئے، یعنی طے ہو گیا کہ رہبر چننے بنانے میں معیار علم ہے۔ اور یہ افتخار ہے میرا دوستو، آپ سینہ تان کر صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آئیے میرے قبلہ، علیکم السلام، آئیے آئیے۔ جی 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 نہیں ایسا نہیں، قبلہ سب بھی تشریف لے آئے ہیں جی، ہاں لہذا کھلے دل سے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی معیار جو ہے وہ علم ہے میرا دوست۔ علمی مدرسے میں جی آپ موجود ہیں سالانہ جلسہ علم کے عنوان سے، ذرا آئیے کہ ایک ہے فضائل، ایک ہے رضائل۔ فضیلت اس کی جمع فضائل، رضیلت اور اس کی جمع رضائل۔ جی میرا ساتھ دیں ذرا، میں دو جملے پیش کروں جی، اب آخر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مضامین پڑھے جائیں جی، نہیں یہاں چند جملے انہی کو مضامین سمجھ لو آپ جی۔ فضیلت اس کے مقابلے میں رضیلت، فضائل رضائل، علم اس کے مقابلے میں جہل، جہل رضیلت، سخاوت اس کے مقابلے میں آپ بولیں، آپ بتا دیں، سخاوت، بخل، کنجوسی جی ہاں، اسی طریقے سے بعمل بے عمل۔ اور دوستو ہم مجالس میں یہ فضائل اہل بیت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ فضائل سنیں، ماننے والے عقیدت مند غلام فضائل سنیں، رضائل سینے سے نکال دیں، علم سنیں جہالت نکل جائے، سخاوت سنیں بخل نکل جائے، شجاعت سنیں بزدلی نکل جائے۔ فضائل یہاں جو پڑھتے ہیں ان کے اہداف ہیں جی، اس سلسلے میں کوشش کی جائے کہ آئیں، کوشش کر، یہ افتخار ہے آپ کے لیے میرا دوست، ہم نے ان کی بیعت کی، انہی کو امام بنایا نہ، غلط ہو گیا جملہ، ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، مصطفیٰ نے بلند کر کے
دکھایا جی، اور آپ سے منوایا، اور معیار جو ہے وہ علم. یہ علی حیدر قرار ہے جو سینہ تان کر سر اونچا کر کے ایک جملہ کہتے ہیں: رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو فإن العلم باق لا يزال فإن المال يفنى قریب فإن العلم باق لا يزال. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا، ہمارے دشمن کو مال دیا. علم باقی رہنے والی دولت ہے اور مال فنا ہو جانے والا. یہ افتخار ہے علم کے حوالے سے. اور پہلی کلاس لگی دھرتی پہ پڑھانے والے حضرت آدم. توجہ کریں تو سمٹ جائے گی گفتگو. پہلی کلاس دھرتی پہ پڑھانے والے آدم نبی، اور کلاس نرسری کی کلاس جو ہے منتقل ہو گئی پرائمری میں. استاد بھی بدل گیا. حضرت نوح تشریف لے آئے، پہلے نبی تھے، اب جو ہے وہ رسول آ گئے. پرائمری سے کلاس جو ہے منتقل ہو گئی جی مڈل سکول کی طرف پڑھانے والے جی ہاں، اور بلند نبی آ گئے، حضرت داؤد تشریف لے آئے. مڈل سے منتقل ہو گئی ہے جی ہائی سکول کی طرف پڑھانے والے حضرت موسیٰ تشریف لے آئے ہیں. کلاس جو ہے منتقل ہو گئی ہے جی کالج کی طرف. جی کلاسیں بدلتی گئیں، کتابیں بدلتی گئیں، معیار بدلتا گیا. یہ کلاس جو ہے یونیورسٹی میں پہنچ گئی. توجہ ہو تو جملہ کہہ دو. جب کلاس یونیورسٹی میں پہنچی، پڑھانے والا بھی آخری، کتاب بھی آخری، معیار بھی آخری، فائنل. جی میرا دوست جی، اب وہ جب اس درجے پہ کلاس پہنچی، اس استاد نے کلاس کو فائنل کیا. اسی جس مرکز نے اسی آخری استاد کو بھیجا تھا، اسی مرکز نے اسی آخری استاد کو بلا لیا. اب ذرا بتائیں کہ وہ کرسی بھی خالی ہے، کلاس بھی موجود ہے، قیامت تک کلاس نے چلنا ہے. اب وہ کلاس پڑھائے تو کون؟ جی ہاں، سیوا سادات اور جھنگ کے ہاں دو دھڑے ہو گئے. ایک دھڑے نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے میں سے کسی کو چن لیتے ہیں، کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ پڑھائیں گے. دوسرا دھڑا کہنے لگا عقل سے کام لے. ہاں دیکھ، کبھی کسی موقع پہ ہم نے کبھی چنا تھا کہ آج چنیں گے؟ ہمیشہ اس مرکز نے بھیجا تھا، اب بھی مرکز ہی بھیجے گا. جی انتظار میں جی. اور دوست یہی وجہ ہے وہ دھڑا دوسروں کو کہتا رہا آؤ چلتے ہیں آدم نبی کے دروازے پر. سرکار آئیں، کرسی خالی ہے، پڑھا دیجئے. عجب نہیں، آدم جواب دے میں نرسری کا استاد ہوں اور یہ کلاس ہے یونیورسٹی کی. ہاں چلیں حضرت نوح کے دروازے پہ، دیکھ کر کہیں جھنگ والے عقل سے کام لو، میں تو پرائمری ٹیچر ہوں اور یہ کلاس ہے ہائی سکول نہیں بلکہ یونیورسٹی کی. چلیں حضرت داؤد کے پاس، مڈل کا پڑھانے والا ہوں اور یہ یونیورسٹی کی کلاس ہے. چلیں جناب موسیٰ کے پاس، ہائی سکول کا ٹیچر ہوں اور یہ ہے یونیورسٹی کی کلاس. چلیں حضرت عیسیٰ کے پاس، ارے میں کالج کا لیکچرار اور پروفیسر ہوں اور یہ ہے یونیورسٹی کی کلاس. پھر سرکار بتائیے تو صحیح، کرسی بھی خالی، کلاس بھی خالی، کتاب بھی موجود، تو کون پڑھائے گا؟ ڈنکے کی چوٹ پہ ہاں جس نے اعلان کیا ہے جاؤ، وہ آئے گا مرکز سے اور اس کلاس کو سنبھالے گا جو یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے. لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے، لجلست علیہا، میں علی اس مسند قضا پہ بیٹھ جاؤں. لحکمت بین التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم. تورات والے مجھ سے تورات پوچھے، زبور والے مجھ سے زبور سیکھے، انجیل والے آ کر مجھ سے انجیل پوچھے، قرآن والے آ کر علی سے قرآن پوچھے. واللہ، اللہ کی قسم، علی ابن ابی طالب ہر کتاب کے ماننے والے کو ایسا جواب دے گا کہ اس کی کتاب بولے گی صدقتا یا علی، آپ نے ایسے فرمایا جس طرح اس کے اندر لکھا ہوا ہے. آئیے دوستو، علم معیار ہے علم. اب دوست ناراض ہوتے ہیں جی، آپ کوشش کریں علماء کی مدد کریں، ان دوستوں کو جی چائے کی سبیل بھی پلا دیں. اور سخیو
بسکٹوں کا نیاز بھی اور ناراض دوستوں کو کھلا دو، اپنے پاس بٹھا لو کہ ناراض نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر مورد میں، لیکن نبی کا نائب ماننے میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ اس لیے کہ نائب رسول وہ ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ آؤ دنیا والے مجھ سے پوچھو جو دل چاہے۔ جی چھوڑ رہا ہوں، جی سمٹ گئی تقریر۔ علم معیار ہے، علم، اسی علم کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اپنی امانت مجھ سے لے لو اور میں قبلہ کعبہ کو ٹائم دے دوں۔ اپنی امانت جو وصول کرنا چاہتا ہے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات۔ بہار الانوار میں یہ آپ کی امانت موجود ہے، وہاں سے لے کر آیا ہوں، وصول کیجئے، امانت رہ نہ جائے۔ قال رسول اللہ، نبیوں کے سلطان جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، خرج من جہنم دابت اسمها جرائش، جہنم سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام ہوگا جرائش۔ ایک بچھو سمجھ لیں، بچھو جہنم سے نکلے گا، پر نام اس کا آپ بتا دیں، نام اس کا ماشاءاللہ حدیث کا ثواب مل جائے نا آپ کو، آپ عاشق نبی ہیں، مجھے پتا ہے سارے عاشق رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ راسوہا بالسماء سابعہ، البتہ یہ قیامت کے دن کی باتیں شاید سمجھ نہ آئیں، اس لیے کہ یہ اور دنیا ہے اور وہ اور دنیا ہوگی۔ جو آدمی جی جانور پانی کے کنویں میں ہوتا ہے سمجھتا ہے پانی یہی ہے، بہر نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سمندر اور ہے جی۔ راسوہا بالسماء سابعہ، اس کا سر اس بچھو کا آسمانوں تک، ذنبہا بالارض سافلہ، اس کی دم جو ہے زمینوں تک، فمہا من المشرق الی المغرب، وہ جب منہ کھولے گا مشرق سے مغرب، اس بچھو جرائش کا منہ کھول جائے گا، فیقول بالارصاد، چیخے گا این اہلی این اہلی، کہاں ہے میری غذا؟ نزل الجبرائیل، جبرائیل نیچے اتر کر پوچھے گا لمن اردتا، کون ہے تیری غذا؟ یقول، وہ جہنم کا بچھو بولے گا خمسۃ نفرن، 5 آدمی میری غذا جن کے کرتوتوں سے میں پیدا ہوا۔ نبی کی حدیث لے تو رہے ہیں، جو گھبرائے نہیں وہ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ جلدی سے تیز کر دیجئے جی۔ الاول تارک الصلاۃ، جہنم کا بچھو بولے گا جبریل سے کہ پہلا شخص جو میری غذا ہے وہ ہے کون؟ تارک الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے والا۔ آپ شکر پڑھیں، آپ نمازی لوگ ہیں، مدرسے کے جلسے پہ آئے ہوئے ہیں جی، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی بن گئے۔ دوستو ناراض نہ ہوئیے، کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے آپ نمازی بنیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، بیوی کو نمازی بنائیں، بیٹیوں کو نمازی بنائیں، بیٹوں کو جی۔ ہر آپ میں سے ہر ایک، کلکم مسئولن، آپ میں سے ہر آدمی اپنی رعیت کے متعلق، ماتحت افراد کے متعلق مسئول ہے جی۔ میں اپنے خانوادے کا مسئول اور آپ اپنے ایسے نہیں، مسئولیت ہے۔ پہلا شخص جہنم کے بچھو کا لقمہ بننے والا کون؟ ترجمہ نہ کروں نا، تارک ماشاءاللہ آپ سارے سمجھتے ہیں، تارک الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے والا۔ الثانی، دوسرا، مانع الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ میرے دوستو آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں 2 چیزوں پہ زیادہ تاکید ہے، ایک نماز عبادت پر اور دوسرا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اسی سے خرچ کرنا مومن کی نشانی۔ بس یہ 5 جملے یاد کر لیں، میرا مقصد پہنچ گیا۔ میں التماس سے دعا کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ پہلا تارک الصلاۃ، حفظ کر لیں، آپ کا حفظہ ٹھیک ہے، ذرا اس کمپیوٹر کو آن کریں، بند نہ رہے، کھولیں اس کمپیوٹر کو، اس کے اندر سیو ہونے دیں۔ دوسرا مانع الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ تیسرا شارب الخمر، شراب پینے والا۔ ماشاءاللہ آپ بچ گئے، شکر کا سجدہ کریں، آپ تو شرابیوں پہ لعنت کرتے ہیں جی۔ شارب الخمر، اب ایک ایک کی تشریح وہ آپ کے ذہن میں
کچھ ہوگی، کچھ پھر علماء آپ کو سنائیں گے۔ 3 قسمیں ہو گئیں۔ چوتھا آکل الربا، سود کھانے والا۔ سود تو آپ جانتے ہیں نا، 1 من گندم دے دو جی 1.5 من گندم جی، یہ سود وہاج۔ روایات کہتی ہیں قیامت کے دن 1 لاکھ بندہ یا 1 کروڑ بندہ آ رہا ہے جن کی شکل خنزیر والی ہوگی، دور سے ہر کوئی اشارہ کرے گا وہ دیکھو خنزیر کی شکل میں آنے والے سود خور، وہاج خور۔ ناراض تو نہیں ہوئے، جو گھبرائے نہیں، فقط وہ صلوات پڑھیں باوز بلند اللہم صلی علی محمد۔ 4 قسمیں ہو گئی، آپ نے حفظ کر لی جی۔ اور 5واں آکل والدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، جہنم کے بچھو کا لقمہ بننے والا۔ آج معاشرہ بدل گیا ہے، والدین کو اولاد سمجھاتی ہے جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کا، آپ چپ کر لیا کریں، بات نہ کیا کریں، بولا نہ کریں جی، آپ کو معاشرے کا خبر نہیں۔ جس وقت دور بدل گیا ہے اور والدین کو سمجھانے والا اپنی جنت خراب کر رہا ہے، وہ 2 جملے کس کے اپنی آخرت برباد جی۔ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک بندہ آیا کرتا تھا، مالک وہ ذرا پردہ ہٹ جائے، وہ فوت ہو گیا، دیکھوں جنت میں کہاں ہے۔ ارشاد ہوا میرا روح اللہ نبی، وہ بندہ جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا جنت میں نہیں جہنم۔ مالک ظاہراً تو ٹھیک تھا، لفظ ظاہراً، ظاہری طور پہ تو اس کے کام ٹھیک تھے۔ ارشاد ہوا عیسیٰ روح اللہ نبی، باقی کام اس کے ٹھیک تھے لیکن والدین کا نافرمان تھا، اور میری جنت والدین کے نافرمان پر حرام ہے۔ جوانوں متوجہ جی، آپ ذرا پڑھیں۔ وہ آیا ہے نبی کے پاس اور بیٹھا ہے، اور سرکار اس دن تقریر فرما رہے تھے، دیکھ کر فرماتے ہیں اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، ایک دفعہ دیکھنے سے ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ بندہ شاید جھنگ کا رہنے والے کی طرح کا تھا، دیکھ کر پوچھتا ہے صحیح اگر دوسری دفعہ دیکھے؟ سرکار نے فرمایا 2 حج۔ سرکار پھر تیسری دفعہ موڑ کے اپنے والد کو دیکھے، فرمایا 3 حج جی۔ اس طرح کہتے ہوئے کہتا ہے 70 دفعہ دیکھے تو نبی دیکھ کر فرماتے ہیں تو یہ سمجھنے لگا ہے کہ اللہ کے پاس نیکیوں اور اجر کی کمی ہے، جتنا دفعہ دیکھے گا ہر دفعہ ایک حج مقبول کا ثواب اسے ملے گا۔ بس میرے دوستو جی، توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم مدارس کے جلسے تو سنتے ہیں جی، ہاں کل بھی سارا دن آپ نے سنا، آج بھی سارا دن آپ نے سماعت فرمایا۔ اگر گھر چلے گئے جس طرح کل آئے تھے صبح پھر واپس پلٹے، تو میرا خیال ہے کہ تبدیلی اگر نہیں آئی تو پھر جلسے سننے کا بھی کوئی فائدہ۔ اگر انقلاب آ گیا، پہلے تو کچھ تھا، اب جب جا رہا ہے واپس اب وہ نہیں رہا جو تھا، یہ ہے جلسے کا فائدہ، تب ہے انقلاب۔ میرا دوست، دین کی بقا کے لیے ائمہ کی قربانیاں آپ کے سامنے، اہل بیت رسول کی قربانیاں آپ ذرا دیکھیں، ذرا تفصیل سے پڑھیں، اور پھر ٹھیک ہے مصائب ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ مصائب کبھی کبھار اگر آپ کا موڈ بن جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کیا کریں کہ آؤ دنیا والے، آپ تو ہمارے اوپر تانے لگاتے ہیں کہ صحابہ کو ہم جی برا بھلا کہتے ہیں، نہ یہ غلط ہے، یہ تہمت ہے، ہم میں سے کوئی آدمی صحابی کا دشمن نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں دین کے بقا میں بچانے میں جو قربانیاں آل رسول کی ہیں ذرا صحابہ کی بھی دکھا دیں، یوں کہہ دیں جس طرح ابو طالب کی پوتیاں رل گئیں، کسی صحابی کے بیٹے نہیں رلے۔ وہ جنگل دیکھ، وہ بیابان دیکھ، وہ سارے جی یہ منظر آپ نے سنے، ذرا ہاں آپ دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے۔ ممکن ہے جی تقریر کرنے کا اثر ادھر نہ ہو، لیکن مصائب کی 2 سطریں اگر آپ نے وہاں سنا دیں
میرا خیال ہے، پتہ نہیں وہ خیال کس حد تک آپ تصدیق کریں گے، ممکن ہے اس کے دل پہ جو زنگ لگ گیا ہے وہ زنگ دھل جائے۔ صرف اتنا پوچھ لے کہ مسلم کے 2 بیٹوں کا کیا قصور تھا جو نہر فرات کے کنارے، جی بلکہ عید والے دن، جی دروغہ زندان میں، جی حکم ابن زیاد سے زندان میں ڈال دیے گئے، دروغہ زندان کا اپنے بچوں کو لے کر گھومتا رہا، عید کا دن خوشیاں مناتا رہا، مسلم کے یتیموں کو جو گرم پانی اور جو کی روٹیاں ملتی تھیں عید کے دن وہ بھی نہ ملیں۔ سویا بی بی کی زیارت ہوئی دروغہ زندان کا، میرے بچے تو زندان میں پیاسے ہیں، پہنچا، جی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، جی پہنچا کس حال میں، جی اور پھر جب بچوں نے تعارف کرایا، لکھنے والوں نے کتابوں میں درج کیا ہے کہ زندان کے دروازے کھول دیے، قادسیہ کی طرف یہ بچے چلے، لیکن دشمن زمانہ جی دن کو سفر نہیں کر سکتے تھے، درختوں کے جھنڈ میں چھپ جاتے، رات کو سفر کرتے، ہاں تقدیر لے یہ حارث کے گھر کے قریب، جی پانی کا چشمہ اور وہ درخت لے کر جب آئی ہے نا نوکرانی، ہاں اب جی رات کو سو گئے، حارث پہنچا، زوجہ سے کہتا ہے دن بھر میں مسلم کے یتیموں کو تلاش کرتا رہا، نہ ملے، دیکھ کر کہتی ہے ظالم ذرا اولاد رسول پہ رحم کھا، لیکن اس وقت بچے جو ہیں عالم خواب میں بابا کو دیکھا، اس وقت دیکھا رسول اعظم تشریف لے آئے ہیں، مسلم ساتھ ہیں، فرمایا مسلم آپ تو چلے آئے ہیں اپنے بچوں کو دشمنوں میں چھوڑ کر، بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھے، رونے کی آواز اس ملعون حارث نے سنی، عزادارو تالا توڑا، آ کر اندھیرے میں ہاتھ مارتا ہوا بچوں کے سر پہ ہاتھ ڈالا، میں کیسے پڑھوں نرم دل مومنو، اور ظالم نے شہزادوں کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، جیسے ہاتھ بلند ہوتا گیا بچوں کے قدم زمین سے اکھڑتے گئے، عزادارو اس وقت ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، چھوٹی اولاد والے ساری رات بندھے رہے یتیمان مسلم، صبح اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی، پھر اپنے بیٹے سے کہا، وہ بھی فرار کر کے چلا گیا، اب ان بچوں کے ہاتھ باندھے ہیں اور لے کر فرات کی طرف چلا، عزادارو اس کی بچی کہتی ہے او دنیا والے ہمارے مہمان مارے جا رہے ہیں، کوئی چھڑانے والا ہے تو چھڑا دے، وہ عزادارو وہ پہنچا ہے فرات کے کنارے، اور پھر آخر میں بچے کہتے ہیں ظالم ہمیں بیچ دے، انعام اتنا ملے گا ابن زیاد سے زیادہ قیمت مل جائے گی، نہیں مانا، ہمیں پہنچا دے اپنے والد ہمارے والدین کے پاس، جتنا تو چاہے گا مل جائے گا، نہ اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دے، دیکھو موت سر پہ ہے لیکن نماز یاد ہے آل رسول کے گھرانے کے ان چھوٹے بچوں، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 7 سال، ایک کا نام محمد دوسرے کا نام ابراہیم، اس ظالم نے تلوار نکالی، بڑے کو مارنا چاہتا ہے، چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے مار، چھوٹے کو مارنا چاہتا ہے، بڑا کہتا ہے نہیں ماں نے پارتے دی تھی پہلے مجھے مار، عزادارو اس نے اب بڑے شہزادے کو قتل کیا، لاش پانی میں ڈالی، اور چھوٹا شہزادہ سر کے ساتھ لپٹ گیا، عزادارو دیکھ کر کہتا ہے بھائیا رک جا، پانی پہ اکٹھے آئے تھے اکٹھے چلے گئے، پانی پہ لاش رکی، اس نے چھوٹے شہزادے کو قتل کیا، عزادارو یہ لاش بھی پانی میں ڈالی، اور عزادارو دونوں لاشیں مل گئی، اور سر لے کر گیا ہے ابن زیاد کے پاس، مختصر ایک جملہ وہاں سے پڑھ دو، جتنا ظالم تھا ایک دفعہ اٹھا بھی اور بیٹھا بھی، یہ رخساروں پہ داغ کیسے، کہتا ہے مٹی پہ سوتے رہے، یہ داغ مٹی کے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی گھر میں باندھ کر مارتا رہا، یہ مہمان نوازی کا حق ادا کرتا رہا، یہ
اجر رسالت گویا ادا کرتا رہا۔ عزادارو، ابن زیاد کہتا ہے کوئی ہے مومن جو اٹھے اور جا کر اس کو قتل کر دے، یہ ملعون بھی واصل جہنم ہوا۔ عزادارو، آخری جملوں پہ پہنچا اور جیسے یہ لاشیں تیرتی ہوئی ایک ہاری کے کھیت میں پہنچی، اس وقت کیا دیکھا اس کسان نے کہ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو لاشوں کو پکڑنا چاہتی ہے، کبھی دائیں آتی ہے کبھی بائیں۔ یہ کسان آگے بڑھ کر کہتا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میرے یہ یتیم، ان کو پکڑ کے دفن کر لے، میں محمد کی بیٹی زہرا قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔